الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں IYS کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی تدریس سے متعلق کچھ ہدایات ہیں جن پر عمل کیجیے۔ نمبر 1، رف کاپی اور پینسل اپنے ساتھ رکھیں۔ پینسل کا استعمال لیکچر کے دوران بھی ہوگا، کیونکہ آپ کا ایک لازمی سوال جملوں کی وضاحت کے حوالے سے آتا ہے، تو اس کے لیے ہم پینسل کا استعمال بھی کریں گے۔ نمبر 2، دوران تدریس ذہن میں آنے والے سوالات لکھتے رہیں۔ آپ کے تمام سوالات کے جواب لیکچر کے آخر میں دیے جائیں گے۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہم آج جماعت نہم کا سبق غالب کے خطوط پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ آپ سب سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی اردو لازمی 9ویں اور 10ویں جماعت کے لیے کا صفحہ نمبر 111 کھولیے۔ غالب۔ آج ہم بطور شاعر غالب کو نہیں، بطور نثر نگار غالب کا جائزہ لیں گے اور ان کی کچھ آپ کی جو نصاب میں شامل ہیں خطوط، ان کی مدد سے ان کی نثر کو سمجھیں گے بحیثیت مکتوب نگار اور نثر نگار۔ مرزا محمد اسد اللہ بیگ خان نام، نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ خطابات۔ بیٹا یہ خطابات ان کو بہادر شاہ ظفر نے دیے، جن کے دربار سے وہ بحیثیت بہادر شاہ ظفر کے شاعر کے استاد کی حیثیت سے شامل تھے، جس میں ان کے استاد ابراہیم ذوق بھی تھے اور غالب بھی بحیثیت استاد ان کے دربار سے وابستہ تھے۔ مرزا نوشاہ عرفیت۔ بچوں عرفیت وہ نام ہوتا ہے جو بچپن میں والدین، بہن بھائی، عزیز و اقارب پیار سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں، وہ عرفیت بن جاتی ہے، یعنی انہیں بچپن میں پکارا گیا مرزا نوشاہ کے نام سے اور یہی ان کی عرفیت پڑ گئی۔ اور غالب تخلص۔ تخلص وہ بیٹا چھوٹا سا نام ہوتا ہے جو شاعر اپنے شعر میں استعمال کرتا ہے۔ غالب نے آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، آتی ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ یہ غالب کا وہ شعر ہے بیٹا جس میں انہوں نے غالب تخلص اختیار کیا۔ اب آگے جملہ ہے کہ پہلے اسد تخلص رکھا، میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد، میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔ تو بیٹا یہ وہ اسد ہے جو انہوں نے غالب سے پہلے اپنا تخلص اختیار کیا، یعنی یہ بھی شعر غالب کا ہی ہے لیکن اس میں ان کا تخلص اسد ہے۔ پھر آگے آ جائیے، پھر غالب اختیار کیا۔ جملہ یہی بنانا کہ غالب تخلص تھا، پہلے اسد تخلص رکھا، پھر غالب اختیار کیا۔ ابھی 5 ہی برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ چچا نصر اللہ بیگ نے آپ کی پرورش کی۔ 9 برس کی عمر میں چچا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، چنانچہ مرزا اپنے ننیال میں یعنی اپنے نانی کے گھرانے میں آ گئے۔ 13 برس کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد آپ دلی چلے گئے۔ گویا یہ ابتدائی ان کی زندگی کا مختصراً خاکہ تھا۔ غالب سے پہلے اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ آج ہم نے کہا شروع میں ہی کہ ہم غالب کو بطور شاعر نہیں پڑھیں گے، بطور نثر نگار ان کی تخلیقات کا جائزہ لیں گے کہ غالب سے پہلے اردو خطوط بڑے مشکل انداز میں لکھے جاتے تھے، مسجع بے انتہا سجا بنا کر جملوں کی ترتیب، الفاظ کا استعمال، نثر میں طویل القاب، قبلہ، کعبہ، والی صاحب،
ہوا کرتے تھے، لیکن غالب نے ایسا نیا اور دلچسپ انداز اختیار کیا کہ جس نے اردو نثر کا انداز ہی بدل دیا۔ بچوں، غالب نے خطوط نگاری کو مکالمہ نگاری بنا دیا۔ گویا ایسا محسوس ہونے لگا کہ گفتگو لکھ کر نہیں ہو رہی ہے بلکہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے دو افراد کے درمیان ہے۔ تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تحریر کو تقریر میں بدل دیا، خطوط نگاری کو مکالمہ نگاری سے تبدیل کر دیا، گویا بہت بے تکلفانہ انداز اختیار کیا، جو آج ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے تبدیلی آئی ہے، کہ آپ کی نثری تصنیفات و تالیفات میں نثر فارسی، عود ہندی خطوط، اردو معلی یہ بھی خطوط ہے، پنج آہنگ یہ بھی خطوط ہے، لطائف غیبی، قاطع برہان یعنی برہان لغت، مہر نیم روز تاریخ کی کتاب ہے، دستمبو قابل ذکر ہیں۔ تو بیٹا ظاہر ہے غالب نے اپنے جو خطوط تحریر کیے ہیں وہ اس لیے تحریر نہیں کیے تھے کہ یہ چھپ کر اور عام لوگوں کے لیے ہوں گے، وہ براہ راست بات کیا کرتے تھے، اور خطوط کی بچوں ان کی زندگی میں بہت اہمیت تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے دوست اور اپنے مربی کے مربی تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ ان سے براہ راست تعلق استوار رکھیں اور اس میں تھوڑا سا بھی وقفہ نہ آئے۔ ہم ابھی اس کیفیت کو ان کے مختلف خطوط میں بھی پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ تو بچوں آگے آ جائیے، غالب کے خطوط جس کے الفاظ معنی آپ کی اسکرین پر ہیں، آپ تھوڑے سے ظاہر ہیں اب بہت سارے الفاظ وقت کے ساتھ ساتھ متروک ہو جاتے ہیں، تو غالب کا دور ہم نے پڑھا کہ ہم سے بہت پہلے کا ہے، تو لہٰذا بہت سارے الفاظ جو اس وقت استعمال کیے گئے ہیں لیکن اب ہمارے لیے تھوڑے سے آسان نہیں ہیں۔ پہلا لفظ ہے اطراف و جوانب، یعنی اطراف طرف کی جمع ہے اور جوانب جانب کی جمع ہے، یعنی یہ دونوں الفاظ جمع میں ہے، اور چونکہ ان کے درمیان واو آیا ہے تو واو یاد رکھیے حروف عطف ہے، یعنی یہ مرکب الفاظ کہہ سکتے ہیں اسے، اور یہ مرکب عطفی کہلائے گا۔ مرکب عطفی میں دو الفاظ کے درمیان اگر واو یا اور آ جائے تو وہ حروف عطف ہے۔ اطراف جو ہے معطوف ہے اور جوانب معطوف الیہ ہے۔ آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ مرکب عطفی ہے کیونکہ ان دونوں الفاظ کے درمیان واو آیا ہے۔ معنی ہے بیٹا ارد گرد، ہر طرف، ہر جانب، یعنی آپ کے ارد گرد پورا یہ اطراف و جوانب نمائندگی کر رہا ہے آپ کے چاروں طرف کو۔ بخل ہے کنجوسی، بیرنگ بغیر ٹکٹ کے، بیٹا اب یہ لفظ تقریباً متروک ہو گیا ہے، ہمارے استعمال میں نہیں آتا۔ وہ خطوط بیٹا جن پر ٹکٹ لگا کے نہ بھیجا جائے اور وصول کرنے والا اس ٹکٹ کی ادائیگی کرے، بھیجنے والا ٹکٹ نہ لگائے، وصول کرنے والا اس ٹکٹ کی ادائیگی کرے، تو بچوں ایسے خط کو بیرنگ کہتے ہیں، یعنی بغیر ٹکٹ لگائے بھیج دیا جاتا ہے۔ بھروسہ، امید، آسرا، سہارا، تردد، فکر، پریشانی۔ دارالسرور خوشی کی جگہ ہے، بیٹا آگے ہم اس کا استعمال پڑھیں گے۔ یہ انہوں نے باقاعدہ قافیہ بندی کی ہے کہ رامپور کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ وہ دارالسرور ہے۔ رامپور اور دارالسرور ہم آواز الفاظ ہیں، ہم قافیہ الفاظ ہیں۔ آگے آ جائیے، ڈاک منشی، ڈاک خانے کا افسر۔ سود، پانی کی شاخ، یہ ہم پڑھیں گے کہ ایک چشمہ ہوتا ہے مسلسل بہہ رہا ہے، اس سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں، اس میں سے مختلف شاخیں نکال کر مختلف علاقوں تک پہنچائی جاتی ہیں نہروں کی صورت میں، اس کو بیٹا پانی کی شاخ کو سود کہا جاتا تھا۔ اب تقریباً یہ لفظ عام استعمال میں نہیں آتا ہے، اب بس
बेकार फजूल मन्ना, राजी होना, मान जाना, मरगूब पसंदीदा, जो हम ख्वाहिश करें, रगबत रखे जिससे वो मरगूब है, वो पसंदीदा है। विश्वास अंदेशे आना, बहुत वसवसे की जमा है, वसवसा वाहिद है, उसकी जमा है विश्वास, यानी हमें क्या होता है, शक होता है, गुमान होता है, हम शुबे में पड़ जाएं तो हम विश्वास करने लगते हैं। हर कारा मुलाजिम नौकर, ये भी तकरीबन बेटा अब इस्तेमाल नहीं होता है बच्चों, लेकिन ये है कि उसके मायने हैं मुलाजिम और नौकर। अब आ जाओ बच्चों पहले खत की तरफ, गालिब के खतूत, जाहिर है खत वाहिद है। अब चूंकि हमारे निसाब में दो खत शामिल हैं तो वो खतूत कहलाएंगे, और इसलिए जो है माखूज हैं गालिब के खतूत से। अब यहाँ पर आप लफ्ज पढ़ रहे हैं मुरत्तबा, मुरत्तबा के मायने है तरतीब दिया गया, माखूज अज, यानी ये गालिब ने छपवाने के लिए नहीं तहरीर किए थे, उन्हें तो ये अंदाजा भी नहीं था कि कभी ये खतूत छपेंगे। तो बच्चों ये चूंकि बेइंतहा अच्छी उर्दू में तहरीर है, बेइंतहा अच्छी नसर इसमें मौजूद है, लिहाजा बाद में खलीक अंजुम साहब ने गालिब के खतूत के नाम से इसे तरतीब दिया, मुरतब किया, छपवाया। उन्हीं कि ये मुरतब शुदा किताब से दो खतूत लिए गए हैं जो तहरीर किए हैं गालिब ने। पहला खत है बनाम हर गोपाल तख्ता, तख्ता के ऊपर बेटा एक निशान देख रहे हो, ये तखल्लुस का निशान है, गोया तखल्लुस है इनका, हर गोपाल का तख्ता, यानी हमने जाना कि ये भी शायर हैं। आगे आ जाइए। क्यों साहब रूठे ही रहोगे या कभी मनोगे भी? क्या मतलब हुआ बच्चों? अब उन्होंने नहीं लिखा कि जनाब क़िबला काबा मेरे प्यारे दोस्त, तुम जो है मानोगे भी या नहीं मानोगे, कुछ नहीं लिखा, बेतकल्लुफाना अंदाज, जैसे सामने बैठे हुए दो अशखास बातें कर रही हैं। रूठे ही रहोगे या कभी मनोगे भी, ये बिल्कुल अंदाज अलग है। तो हम कह सकते हैं कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, यानी लिखने वाले शेर भी और नसर भी बहुत होंगे। बहुत सारे लोगों ने तहरीरें अपनी सब्त की हैं, उर्दू नसर में भी और नज़म में भी, शायरी में भी, लेकिन गालिब खुद अपने बारे में कह रहे हैं कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां, और यही और जो बयान है ये आज हम पढ़ रहे हैं कि रूठे ही रहोगे या कभी मनोगे भी, और अगर किसी तरह नहीं मनते तो रूठने की वजह लिखो। अब ये बिल्कुल बेतकल्लुफाना अंदाज है, आप अपने अजीज दोस्त से इसी तरह ही बात करते हो कि उसमें कोई तकल्लुफ नहीं होता, लेकिन चूंकि ये खत है, लेकिन खत में भी उनका अंदाज वही है जो मकालमा है, रूठे ही रहोगे या कभी मनोगे भी, और अगर किसी तरह नहीं मनते तो रूठने की वजह तो लिखो। मैं इस तन्हाई में सिर्फ खतूत के भरोसे जीता हूँ, यानी मैं तन्हा हूँ, और जब खत आ जाता है तो क्या होता है, मुझे महसूस होता है कि वो मेरा दोस्त आ गया। यानी आप अगले ही सतर में पढ़िए कि यानी जिसका खत आया मैंने जाना कि वो शख्स तशरीफ लाया। बेटा इस सतर के नीचे आप पेंसिल से इसको खत कशीदा करो, आपके पेपर के हवाले से। जो एक सवाल हमने शुरू में भी कहा था कि वजाहत के लिए आता है, तो बेटा इसकी वजाहत आ सकती है, थोड़ा सा आप इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो जब हम वजाहत करते हैं जाहिर है हवाला देंगे, हवाला क्या देंगे कि किसके नाम और किसने लिखा है और क्या सबक का नाम क्या है, ये तो हवाला हो गया। अब वजाहत कैसे शुरू करोगे बेटा कि हर गोपाल तख्ता के नाम तहरीर किए खत में ये जुमला लिखा गया है।
خط کے آغاز میں جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ غالب نے تفتہ کی ناراضگی کے بارے میں پوچھا ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں، دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ غالب سے ناراض ہیں۔ اس کی وجہ غالب نے یہ بیان کی ہے کہ کافی دنوں سے ان کا خط نہیں آیا، جس سے غالب نے یہ جانا کہ تفتہ ان سے ناراض ہیں، یعنی اگر کوئی ناراض ہوگا جبھی تو خط نہیں لکھ رہا، رابطہ نہیں کر رہا، اس لیے ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے ناراض ہو تو بتاؤ تو صحیح تاکہ میں تمہیں منا لوں، یعنی میں آپ کی اس خطوط نگاری میں وقفے کو میرا دل کہتا ہے کہ شاید آپ مجھ سے ناراض ہیں، اگر آپ ناراض ہیں تو آپ بتائیں تو صحیح، میں آپ کو منا لوں گا۔ پھر غالب نے واضح کیا ہے کہ یہ خطوط ان کی زندگی میں کتنے اہم ہیں اور ان کی تنہائی کے ساتھی ہیں۔ پھر غالب کہتے ہیں کہ جب بھی کسی کا خط آتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک خط نہیں بلکہ وہ شخص خود میرے سامنے موجود ہے، یعنی اب آپ یہاں پر پھر چلے جائیے ان کی نثر نگاری کی خصوصیت کی طرف کہ جب ہم نے کہا کہ وہ اس طرح سے خط لکھتے ہیں کہ سامنے والا ان کے سامنے بیٹھا ہے، تو ظاہر ہے جب وہ خط لکھے گا تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ خود ان سے ملنے آ گیا۔ تو یعنی آپ اس لائن کی وضاحت میں یہ پوری چیزیں بیان کر دیں گے تو بچوں وضاحت ہو جاتی ہے۔ آگے آ جاؤ۔ خدا کا احسان ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جو اطراف و جوانب، ہم نے ابھی بہت ڈیٹیل میں اس کے الفاظ و معنی میں پڑھا تھا کہ یہ مرکب عطفی ہے، ان دو الفاظ کے درمیان واو موجود ہے، دونوں الفاظ جو ہیں وہ جمع ہیں، اطراف کی واحد طرف ہے، جوانب جانب سے دو چار خط نہیں آ رہے ہوتے ہیں، یعنی آس پاس سے ان کے پاس روزانہ ہی کئی خط آتے ہیں، بلکہ ایسا دن بھی ہوتا ہے کہ دو دو بار ڈاک کا ہرکارہ ہم نے پڑھا تھا نوکر خط لاتا ہے، یعنی غالب کی زندگی میں خطوط کی اہمیت پتہ چل رہی ہے ان چند سطروں سے۔ ایک دو صبح کو اور ایک دو شام کو، یعنی مسلسل خطوط آتے رہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے میری دل لگی ہو جاتی ہے، یعنی میرا دن بہت اچھا گزر جاتا ہے، میں خوش ہو جاتا ہوں، میں مطمئن ہو جاتا ہوں کہ لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں، میرا خیال کرتے ہیں اور مجھ سے وابستہ رہتے ہیں۔ دن ان کے پڑھنے اور جواب لکھنے میں گزر جاتا ہے، یعنی واحد ان کی مصروفیت کیا ہے کہ خط آئیں، وہ ان کو پڑھیں اور ان کا جواب لکھیں۔ یہ کیا سبب؟ 10 دن سے تمہارا خط نہیں آیا، ہلکی سی شکایت ہے لیکن بہت دل نواز پیرائے میں کوئی سختی نہیں ہے، کوئی ان کے الفاظ میں بہت بوجھل پن نہیں۔ یہ کیا سبب؟ 12 دن سے تمہارا خط نہیں آیا، یعنی ہماری بات بھی پہنچ جائے اور اگلے کو برا بھی نہیں لگے، یعنی تم نہیں آئے، یعنی 10 12 دن سے اگر خط نہیں آیا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ تم نہیں آئے۔ آگے بیٹا، خط لکھو صاحب، نہ لکھنے کی وجہ لکھو، آد آنے میں بخل نہ کرو، ایسا ہی ہے تو بیرنگ بھیجو۔ بیٹا اس کو بھی آپ خط کشیدہ کیجئے اور اس کی وضاحت کو سمجھیے کہ خط لکھو صاحب، نہ لکھنے کی وجہ لکھو۔ اگر خط لکھو اصرار ہے، نہ لکھنے کی وجہ لکھو، شروع میں ہی بیان کیا نا کہ روٹھے رہو گے یا کبھی منو گے بھی، تو پھر کیا ہے آدھ آنے، یعنی آدھ آنا کیا ہے، اس کا ٹکٹ لگتا ہے لفافے پر۔ اب اگر یہ تم کنجوسی کرو گے اتنے سے پیسے کی تو بیرنگ بھیجو، بغیر ٹکٹ کے بغیر ٹکٹ کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ بیرنگ، آپ فوراً سمجھ جائیے کہ ایسا لفافہ جس پر خط بھیجا گیا ہے مگر ٹکٹ نہیں ہے۔ تو بیٹا اس کی وضاحت میں تھوڑا سا دیکھ لو کہ خط کی ابتدا میں غالب اپنے دوست سے اس کی ناراضگی کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیا وہ غالب سے ناراض ہیں، اور ناراض ہیں تو غالب کو بتائیں تاکہ غالب ان کی ناراضگی دور کریں۔ اس کے بعد
غالب اپنے دوست پر واضح کرتے ہیں کہ تمام دوستوں کی طرف سے آنے والے خطوط غالب کی زندگی میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور ان کی تنہائی کے ساتھی ہیں۔ ان خطوط کے بھروسے پہ ان کا وقت اچھا گزر جاتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ خط لکھنے والا شخص خود ان کے سامنے موجود ہے۔ اس لیے غالب تفتہ کو تاکید کرتے ہیں کہ مجھے خط لکھا کرو، اگر نہیں لکھتے اور خط کا اگر ناغہ ہو جاتا ہے تو بھائی اس کی وجہ تو بیان کرو۔ پھر تفتہ کو نصیحت کرتے ہیں کہ خط بھیجنے میں انتہائی کم پیسے خرچ ہوتے ہیں، یہی کہا ہے نا کہ انتہائی کم پیسے آدھ آنا، لہذا کنجوسی نہ کرو اور آدھ آنے کا خط مجھے بھیج دیا کرو، اور اگر نہیں بھیجتے ہو تو پھر بھائی بیرنگ ہی بھیج دو تاکہ مجھے خط تو مل جائے، میں اس کے پیسے کی ادائیگی بھی کر دوں گا۔ یعنی خط کی اہمیت ان کی زندگی میں کیا ہے، پورا خط اس کا بیانیہ ہے۔ آگے آ جائیے، دوسرا خط ہے بیٹا ہمارے پاس بنام میر مہدی مجروح۔ مجروح کے اوپر بھی آپ کی کو نظر آ رہا ہے ایک نشان ہے، یہ تخلص کے لیے ہوتا ہے، اور بیٹا تخلص کا مطلب یہ ہے کہ میر محدود بھی شاعری سے شغف رکھتے ہیں۔ آگے آ جائیے، شروع کیسے کریں؟ آہا ہا ہا، خوشی کی جگہ ہم ایک ہمارے حلق سے ایک آواز ہوتی ہے تو اسی سے شروع کر رہے ہیں، میرا پیارا میر مہندی آیا۔ جیسے ہم نے بار بار آپ سے بتایا کہ بچوں ان کا خط جو ہے صرف نثر نگاری نہیں ہوتی تھی، مکتوب نگاری نہیں ہوتی تھی، بلکہ گفتگو ہوتی تھی، مکالمہ نگاری ہوتی تھی۔ یہ پورا آپ کو انداز سے پتہ چل رہا ہے۔ آؤ بھائی، مزاج تو اچھا ہے، بیٹھو، یہ رامپور ہے، دارالسرور ہے، یعنی رامپور خوشی کی جگہ ہے، دارالسرور ایسی جگہ جہاں آدمی خوشی محسوس کرتا ہے، لطف محسوس کرتا ہے۔ جو لطف یہاں ہے وہ اور کہاں، اور کہاں پانی، سبحان اللہ۔ شہر سے 300 قدم پر ایک دریا ہے اور کوسی اس کا نام ہے۔ بے شبہ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ چشمہ آب حیات کی کوئی سوت اس میں ملی ہے۔ بیٹا اس کو بھی آپ خط کشیدہ کیجیے، اس جملے کو بھی، کہ چشمہ آب حیات کی سوت اس میں ملی ہے۔ یعنی وضاحت اس کی کچھ یوں ہوگی بیٹا کہ میر مہدی مجروح کو خط لکھنے کے دوران غالب رامپور میں قیام پذیر ہیں، ایسا ہی ہے نا، جو رہائش کے اعتبار سے بڑی اچھی جگہ ہے، تمام سہولیات میسر ہیں۔ شہر کے نزدیک ہی کوسی نام کا دریا بہ رہا ہے جس کا پانی بہت اچھا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آب حیات۔ بیٹا ایسا پانی جو زندگی بخش، آپ پانی کو کہتے ہیں، حیات کہتے ہیں زندگی، یعنی ایسا پانی جس کو پی کر آپ کو دوام زندگی حاصل ہو جائے، نہ ختم ہونے والی زندگی، آپ کی زندگی میں اضافہ، تو وہ کہلائے گا آب حیات۔ ایسا پانی جس کو پی کر زندگی میں اضافہ ہو۔ آب حیات کے چشمے کی کوئی شاخ اس دریائے کوسی میں شامل ہو گئی ہے، کیونکہ دریا کا پانی اپنے رنگ اور اپنے ذائقے میں بڑا ہی بہترین ہے اور صحت بخش بھی۔ یعنی یہ تعریف ہے کس کی؟ دریائے کوسی کے پانی کی، کہ اس کو حیات بخش بھی کہا ہے اور انتہائی صحت بخش بھی کہا ہے۔ آب حیات کا چشمہ تو اس لیے مشہور تھا کہ وہ لوگوں کے لیے زندگی بخشتا تھا، لہٰذا یہی خصوصیت دریائے کوسی کے پانی میں بھی محسوس ہوتی ہے۔ جی اس کی وضاحت ہوگی۔ آگے آ جائیے، خیر اگر یوں بھی ہے تو بھائی آب حیات عمر بڑھاتا ہے، لیکن اتنا شیریں کہاں؟ شیریں کا مطلب میٹھا، یعنی ابھی تک تو اس کو آب حیات کے برابر کہا تھا، اب اس جملے میں آب حیات کے پانی، آب حیات سے بھی بڑھ کر بلند درجے پر اس پانی کو بتایا ہے جو دریائے کوسی کا پانی ہے۔ جو آپ اس کو لائن کو، سطر کو بھی آپ پینسل سے خط کشیدہ کیجیے کہ آب حیات عمر بڑھاتا ہے، لیکن اتنا شیریں کہاں ہوگا، کیونکہ رامپور کے قریب بہنے والے دریا کی انہوں نے پانی کی تعریف کی تھی نا، کہ دریا کا پانی بہت اچھا ہے، خوش رنگ ہے، خوش ذائقہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ زندگی کو بخشنے والے چشمے سے جاری ہوا ہے اور لوگوں کو زندگی فراہم کرتا ہے، اور اس کی کوئی شاخ دریائے کوسی کے پانی میں ملی ہوئی ہے۔ یہ سارا کچھ پہلے بیان کر چکے، لیکن اب جو ہے اس کا موازنہ اس طرح کر رہے ہیں کہ اس کو برتر کہہ رہے ہیں آب حیات سے بھی، کہ موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آب حیات کا کام تو عمر بڑھانا ہے،
یہ تو بڑھاتا ہی ہے، مگر میں نے محسوس کیا ہے کہ کوسی کا پانی آب حیات سے زیادہ خوش رنگ، خوش ذائقہ اور میٹھا ہے، یعنی برتر ہے۔ صاف سے لفظوں میں آپ سمجھ لیجیے کہ انہوں نے دریائے کوسی کے پانی کو آب حیات سے بھی برتر گردانا ہے۔ آگے آ جائیے۔ تمہارا خط پہنچا، اب پھر وہی کہ ان کی زندگی میں خط کی کتنی اہمیت ہے۔ آگے تردد ابس، اب میں رامپور میں، اس سے پہلے وہ بچوں ان کی رہائش کیونکہ دلی میں تھی، اب کچھ عرصے کے لیے وہ رامپور آئے ہوئے ہیں۔ یہاں بھی اپنے دوستوں سے برسد اصرار کہہ رہے ہیں کہ مجھے خط تو لکھا کرو، اس تردد میں مت پڑا کرو کہ تمہارے پاس میرے نئی رہائش کا پتہ ہے، تم اس کو جانتے ہو نہیں جانتے ہو، اس تردد میں بھی نہ پڑو، اس کی فکر نہیں کرو، یہ بیکار ہے۔ کیوں؟ ظاہر ہے بیٹا، خط لکھنے کے لیے پورا ایک پتہ چاہیے ہوتا ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی نہیں سوچو کہ تمہیں میرا پتہ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے، کیونکہ میں رامپور آج کل آیا ہوا ہوں، لیکن مجھے یہاں بھی خط لکھو۔ کیوں؟ اب وجہ بتاتے ہیں اگلی سطر میں کہ میرا مکان ڈاک گھر کے قریب اور ڈاک منشی میرا دوست ہے۔ نہ عرف لکھنے کی، عرف کیا تھا ہم نے پڑھا تھا بچپن کا، وہ نام جو گھر والے، ہمارے والدین، ہمارے بڑے بزرگ پیار سے پکارنا شروع کر دیا تھا ان کو، مرزا نوشا، تو وہ ان کی عرفیت ہو گئی۔ نہ عرف لکھنے کی حاجت، نہ محلے کی حاجت، یعنی ہم اپنے گھر کا پتہ، نمبر، علاقہ سب لکھتے ہیں نا، تو وہ اس کی بھی تمہیں ضرورت نہیں، نہ میرا عرف لکھنے کی ضرورت ہے۔ بغیر کسی شک و شبہ کے خط بھیج دیجیے۔ شک و شبہ کس بات کا؟ کہ پتہ نہیں ہے ان کو خط ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو یہ بے وسواس، یعنی اس میں بھی نہ پڑو کہ مجھے ملے گا نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ میرا گھر بالکل ڈاک خانے کے قریب ہے اور ڈاک منشی میرا دوست ہے، وہ صرف میرا نام پڑھے گا اور آپ کا خط مجھ تک پہنچا دے گا۔ تو بیٹا یہ وجہ ہے کہ آپ کو نہ پتے کی ضرورت ہے، نہ عرف لکھنے کی ضرورت ہے، آپ صرف میرا نام لکھیے اور خط بھیج دیجیے، کیونکہ ڈاک منشی میرا دوست ہے، وہ میرا نام پڑھے گا اور مجھے خط پہنچا دیجیے گا۔ خط بھیج دیا کیجیے اور جواب دیا کیجیے۔ اس سے پہلے والے خط میں بھی انہوں نے یہی لکھا ہے نا کہ دن ان کے پڑھنے اور جواب لکھنے میں گزر جاتا ہے، یعنی خط آتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں اور جواب لکھتے ہیں۔ یہی حال سب طرح، یہاں کا حال سب طرح خوب ہے اور صحبت مرغوب ہے، یعنی یہاں پر بھی بہت سارے لوگ میرے جاننے والوں میں سے ہیں اور شاعر ہیں۔ اب تھوڑا سا آپ اس کو بھی خط کشیدہ کر لیجئے کہ نہ عرف لکھنے کی حاجت، نہ محلے کی حاجت، بے وسواس خط بھیج دیا کیجیے اور جواب دیا کیجیے۔ یعنی یہاں پر بھی ہم نے ابھی بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ غالب رامپور میں قیام پذیر ہیں اور ان کا گھر ڈاک خانے کے بالکل پڑوس میں ہے۔ ڈاک منشی جو ڈاک خانے کا افسر ہے وہ ان کا دوست ہے۔ اگر خط کے لفافے پہ ان کی عرفیت مرزا نوشا نہ لکھی ہو، پتہ بھی نہ لکھا ہو، صرف یہ لکھ دیا جائے کہ غالب کو ملے، تو وہ خط ان تک بغیر کسی مشکل کے پہنچ جائے گا۔ اس لیے مجروح کو ہدایت کرتے ہیں کہ بغیر شک و شبہ اور اندیشے کے مجھے خط بھیج دیا کرو اور پتہ وغیرہ نہ معلوم ہونے کی صورت میں تذبذب میں نہ پڑو، غالب کے نام سے ہی مجھ تک پہنچ جائے گا اور میں تمہیں جواب ارسال کر دوں گا۔ مطلب یہ کہ خط لکھو، چاہے اس پہ پتہ لکھو، چاہے عرفیت لکھو، چاہے نہ لکھو، یعنی یہ بے تکلفی کا حد سے بڑھا انداز ہے جو اس سے پہلے بچوں خط لکھنے میں شامل نہیں تھا۔ اس وقت تک مہمان ہوں، دیکھو، یعنی جب وہ خط تحریر کر رہے ہیں اس وقت تک وہ وہیں رامپور میں قیام پذیر ہیں اور جس کو انہوں نے دارالسرور قرار دیا ہے۔ دیکھوں کیا ہوتا ہے، لڑکے دونوں میرے ساتھ آئے ہیں۔ بچوں ان کی اپنی کوئی ایسی اولاد نہیں تھی، یہ لڑکے انہوں نے ان ملازمین کو کہا ہے جو ان کے ساتھ آئے تھے، تو لہذا لڑکے دونوں میرے ساتھ آئے ہیں۔ اس وقت اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتا۔ بچوں پورا انہوں نے بہترین انداز سے
شروع کیا، بہترین انداز سے ختم کیا، نہ کوئی تکلف ہے، نہ کوئی بیزاری ہے، نہ کوئی بوجھل پن ہے۔ پڑھیے، آپ نے بھی اس کو مزے سے پڑھا، مزے سے انہوں نے لکھا، گویا ہر ایک کے لیے ایک مثال ہے کہ خط لکھنے میں بے تکلفی اختیار کیجیے۔ پہلا خط تحریر کردہ ہے بیٹا سوموار 27 دسمبر 1858 کا، اور دوسرا تحریر کردہ ہے فروری 1860 کا۔ اب آ جائیے بچوں سوال جواب کی طرف۔ سوال ہے پہلا، غالب نے کس مقام سے میر مہدی مجروح کے نام خط تحریر کیا؟ بیٹا ہم نے بار بار پڑھا، رامپور سے تحریر کیا ہے۔ دریائے کوسی کہاں واقع ہے؟ دریائے کوسی رامپور سے 300 قدم کے فاصلے پر واقع ہے۔ غالب نے دریائے کوسی کے پانی کی کیا خصوصیت بیان کیجیے؟ بچوں دو خصوصیات ہیں، پہلی یہ کہ وہ آب حیات ہے، زندگی بخشتا ہے، دوسرا انتہائی شیریں یعنی میٹھا ہے۔ اگلے خط پہ آ جائیے، بیرنگ خط سے کیا مراد ہے؟ بیرنگ خط سے مراد بیٹا وہ خط ہے جو بغیر ٹکٹ کے لگائے بھیجا جائے۔ تو بچوں اب صرف سوال کے جواب ہمیں تحریر نہیں کرنا ہے، ہم نے کہا ہے نمبر کے حصول کا بہترین ذریعہ کئی ہے، اس میں سے ایک ہے کہ آپ ہر سوال کے جواب میں ہیڈنگ ڈالیے، اس کے بعد جواب لکھیے۔ اب ہیڈنگ کہاں سے آئے گی؟ بچوں سوال میں سے ہی نکالیں گے۔ جیسے اگلا سوال ہے، منشی ہرگوپال تفتہ کے نام خط کا آغاز کس طرح کیا گیا ہے؟ تو بچوں اس کا ہم ہیڈنگ کیا نکالیں گے؟ خط کا آغاز کس طرح کیا گیا ہے؟ منشی ہرگوپال تفتہ کے نام تحریر کردہ خط کا آغاز بے تکلفانہ انداز میں کیا گیا۔ ایسا ہی تھا نا؟ کیسے کرتے ہیں؟ کیوں صاحب روٹھے ہی رہو گے یا کبھی منو گے بھی؟ انداز سوالیہ ہے اور محبت بھرا ہے، اور اگر کسی طرح نہیں منتے تو روٹھنے کی وجہ لکھو، یعنی بالکل بے تکلفی سے، پیار اور محبت سے، کیونکہ ہم نے بار بار کہا، بار بار پڑھا کہ خط ان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتے تھے، یعنی ان کی مصروفیت ہی کیا تھی کہ دن ان کے پڑھنے اور جواب لکھنے میں گزر جاتا تھا۔ آگے آ جائیے، اگلا سوال ہے، غالب نے میر مہدی مجروح کو بے وسواس خط بھیج دینے کا کیوں کہا؟ سب سے پہلے کیا کریں گے بچوں؟ ہیڈنگ، شاباش۔ اب بے وسواس خط بھیج دینا، ہیڈنگ نکلی، جواب ہے غالب نے مجروح کو بے وسواس خط بھیجنے کا اس لیے کہا کیونکہ ڈاک گھر غالب کے گھر کے قریب ہے اور ڈاک منشی ان کا دوست ہے۔ یہی ہم نے پڑھا تھا نا میر مہدی مجروح کے خط میں۔ آگے آ جائیے بیٹا، درست جواب پر نشان لگانا ہے۔ میرا مکان ڈاک گھر کے قریب ہے اور ڈاک منشی میرا دوست ہے۔ ابھی ہم نے آخری سوال کے جواب میں ہی پڑھا کہ دوست ہے۔ میرا پیارا آیا، یہ ہم نے کون سے خط میں پڑھا تھا بچوں؟ پہلے والے میں، دوسرے والے میں؟ شاباش، دوسرے والے میں پڑھا تھا۔ میر مہدی مجروح کے نام جو ہے آب حیات بڑھاتا ہے، ہم نے کہا تھا کہ اس کے معنی ہی ہم نے جان لیے تھے نا۔ آپ کہتے ہیں پانی کو، حیات کہتے ہیں زندگی یا عمر کو، تو آب حیات کیا ہوگا؟ کس چیز کو بڑھائے گا؟ شاباش، جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ شخص لایا۔ کیا لایا؟ خود آیا نا، تو خود آنے کو ہم اچھی اردو میں کیا کہیں گے؟ تشریف لایا۔ آگے آ جائیے، آج آنے میں کیا نہیں کرو، کنجوسی نہیں کرو نا، خرچ کر دو جی۔ آگے آ جائیے، درج ذیل خالی جگہ درست الفاظ سے پر کرنے ہیں آپ کو۔ یہ رامپور ہے، جو لطف یہاں ہے وہ کہاں، شہر سے 300 قدم۔ کیوں صاحب پر ایک دریا ہے، کیوں صاحب روٹھے ہی رہو گے؟ شاباش، میں اس جی شاباش
میں گڈ چشمہ آب حیات کی کوئی اس میں ملی ہے، کیا لفظ آیا تھا؟ سوت، شاباش، جس کو شاخ کہتے ہیں، درست بیان پہ نشان لگانا ہے۔ جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ شخص تشریف لایا، صحیح ہے بیٹا، غالب کے خط رسمی انداز کے ہوتے ہیں۔ نہیں بھائی، غیر رسمی ہوتے ہیں۔ غالب نے خط لکھنے کا نیا انداز ایجاد کیا، یہ ہم نے شروع میں بھی ان کے تعارف میں ہی پڑھا تھا کہ غالب سے پہلے اردو خطوط بڑے مشکل انداز سے لکھے جاتے تھے۔ تو کیا ہے یہ صحیح اسٹیٹمنٹ ہے، یہ صحیح نظریہ ہے کہ نہیں کہ غالب نے خط لکھنے کا نیا انداز ایجاد کیا؟ گڈ، صحیح ہے۔ خطوط غالب سے اردو نثر کو بہت فائدہ ہوا، صحیح بیٹا، کیونکہ پھر اس کے بعد انہی کے انداز میں خطوط لکھے گئے، انہی کے انداز میں نثر لکھی گئی، اور ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں۔ اور تو غالب خود اپنے بارے میں خود ستائش نہیں کرتے بیٹا، یہ ان کا اظہار ہے، ان کا اظہار ہے اس بات کا کہ بلا شبہ وہ نثر نگاری میں بھی اور شاعری میں ہی جدا گانا انداز اختیار رکھتے ہیں۔ آگے آ جائیے بیٹا، جملے بنانے ہیں آپ کو۔ پہلا جملہ ہے ہرکارہ، جس کے معنی ہم نے الفاظ معنی بھی پڑھے تھے، اب متروک ہے، اتنا استعمال نہیں ہوتا۔ ہرکارہ کہتے ہیں بیٹا نوکر، نوکر جو ہے ہرکارہ غالب کے خط لاتا تھا، تو ہم نے جملہ میں استعمال کر لیا۔ تردد، اس کا مطلب ہے پریشانی، مطلب وسوسہ، یا دوہرے انداز میں بات کو دیکھنا۔ تو مہمانوں کے اچانک آنے پر میں تردد نہیں کرتا، ان کا خوش دلی سے استقبال کرتا ہوں۔ بس کا مطلب ہوتا ہے بچوں بیکار، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو میرے دوست سے بحث کرنا بس ہے، یعنی وہ میری بات مانے گا نہیں، مجھے پہلے سے پتا ہے، تو ہم نے اس کو اس معنی میں استعمال کر لیا کہ میں اپنے دوست سے بحث نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھ سے بحث کرنا بیکار ہے، وہ میری مانے گا نہیں، اپنی ہی بات پر اڑا رہے گا۔ آگے آ جائیے، اطراف و جوانب، یعنی بیٹا یہ پھر وہی ہے، مرکب عطفی ہے، بیچ میں واو ہے، واو اور جو ہے حروف عطف ہوتا ہے، اس کے درمیان جو ہے پہلا لفظ کہلاتا ہے معطوف، اور دوسرا معطوف الیہ، معطوف اور معطوف الیہ مل کر مرکب عطفی بناتے ہیں، لہذا واو جو ہے حروف عطف ہے۔ میرے گھر کے اطراف و جوانب خوبصورت ہریالی ہے، یعنی میرا مکان گھنی درختوں اور گھاس کے میدان سے گھرا ہوا ہے، یعنی چاروں طرف، ہر جانب یعنی طرف، جانب، ہمارے چاروں طرف، یعنی چار سمتیں ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب، یعنی پورا اگر ہم احاطہ کر لیں تو اس کی ہم دیکھیں گے کہ وہ سرسبز ہے۔ بخل کنجوسی ہوتی ہے نا، پیسے خرچ کرنے میں جھجکنا، صحیح معنوں میں بھی نہیں خرچ کرنا، تو اسلام ہمیں بخل کرنے سے منع کرتا ہے۔ خوش رہیے، امید ہے کہ آپ سب کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب بچوں آپ سب تیاری کیجیے، اور اللہ حافظ۔